السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک پرانی مگر دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے بادشاہ شارلیمن اور خلیفہ ہارون الرشید کی، جو کہ اپنے زمانے کے مشہور حکمران تھے۔ ایک وقت تھا جب یورپ کی زمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے لوگ شارلیمن کے نام سے جانتے تھے۔ یہ ایک بہترین حکمران تھا جو اپنی عوام کی بھلائی کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ شارلیمن کی خاصیت تھی اس کا عادل اور انصاف پسند ہونا۔ اس وقت کا ماحول تھوڑا الگ تھا، لوگ زیادہ طاقتور اور بہادر ہوتے تھے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شارلیمن نے اپنے زمانے میں بہت سی جنگوں میں شراکت کی اور اپنی قوم کو فتح دلائی۔ اس کی کہانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کیسے اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے ملک کو امن اور چین دلایا۔ شارلیمن کی حکومت کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور اس کے دور کی کہانیوں کو سننے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اس زمانے میں جب بغداد کے تخت پر ایک اور بڑے حکمران ہارون الرشید حکومت کر رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید، جسے عرب دنیا کی ایک بڑی شخصیت مانا جاتا ہے، اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے۔ ہارون رشید کا دور اسلام کی تاریخ میں ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں علم اور حکمت میں اضافہ ہوا۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں بہت سے علمی مقالات لکھوائے اور علمی ادارے بھی قائم کیے۔ اس کے دور میں بغداد ایک علمی مرکز بن گیا تھا جہاں سے لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ دوستوں، ہارون رشید کی حکومت میں لوگوں کو انسانیت اور محبت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کے دور میں بغداد ایک امن اور خوشحال شہر بن گیا تھا۔ ہارون رشید کا یہ دور اسلام کی تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا جب شارلیمن اور ہارون رشید کا ملاپ ہوا۔ یہ ملاقات ایک پرانی کہانی میں آتی ہے جہاں دونوں حکمران ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں حکمران ایک دوسرے کے تجربے اور علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شارلیمن ہارون رشید سے حکمت اور دانائی سیکھتا ہے، جبکہ ہارون رشید شارلیمن کی بہادری اور فتح سے متاثر ہوتا ہے۔ دونوں حکمران ایک دوسرے کی قدرتی صلاحیت کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ اس ملاقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت اور انسانیت کے اصول سرحدوں اور زبانوں سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بہتر حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ شارلیمن اور ہارون رشید کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانیت اور محبت زبانوں اور سرحدوں سے افضل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حکمران کی اصل طاقت اس کی بہادری، دانائی اور انصاف میں ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب دنیا اتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک بہتر معاشرہ تیار کریں۔ دوستوں، جب ہم شارلیمن اور ہارون رشید کی کہانیوں کی گہرائی میں جھانکتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں بہت سارے نئے پہلو۔ ان دونوں فیمس شخصیتوں کی کہانیاں ہمیں وہ سبق دیتی ہے جو ہم آج بھی اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتی ہیں۔ شارلیمن کا زمانہ ایک تاریخی دور تھا۔ اس وقت لوگوں کے پاس نہ تو انٹرنیٹ ہوتا تھا اور نہ ہی موبائل فونز، مگر شارلیمن نے اپنی سوچ اور تعلیمی نظام سے اپنے لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ اس نے اپنے ملک کو سنوارنے کی پوری کوشش کی تاکہ آنے والی نسل اس سے فخر محسوس کرے۔ اس وقت لوگ اصولوں پہ چلتے تھے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے۔ شارلیمن نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سخت قدموں کا استعمال کیا، جس سے اس کی ریاست میں امن اور سکون برقرار رہا۔ اسی طرح ہارون رشید نے اپنے زمانے میں بغداد کو علم کی دنیا کا مرکز بنایا۔ اس کے دور میں بغداد میں لوگ ہر کونے سے آ کر اپنے علمی مقاصد پورے کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنی حکومت کے دوران علم کی دنیا کو نئی بلندیاں دی۔ اس کے دور میں کئی نئے علمی ادارے قائم ہوئے جہاں پر طلباء کو علم کی روشنی دی جاتی تھی۔ ہارون رشید کی حکومت میں لوگوں کو اپنے حقوق معلوم تھے اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ دوستوں، آئیے اب ہم واپس چلتے ہیں اس ملاقات کی طرف جو شارلیمن اور ہارون رشید کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ ملاقات دونوں حکمرانوں کے بیچ ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ اس ملاقات میں
دونوں نے ایک دوسرے سے علم اور حکمت کا تبادلہ کیا۔ یہ ملاقات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے علم اور سوچ کا تبادلہ کرتے ہیں تو ہم نئے راستے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملاقات نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ دوستو، شارلیمن اور ہارون رشید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے اور نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس کہانی کے آخری پہلو میں ہم چاہیں گے کہ ہم سب ایک نئے امید کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھیں۔ شارلیمن اور ہارون رشید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ امید اور حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ دوستوں، آئیے ہم سب مل کر نئے حوصلے اور امید کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک نئے اور بہتر مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے مقاصد پورے ہوں اور ہم سب ایک نئے اور بہتر مستقبل کی طرف بڑھیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔